اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا ویفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ اذا کے استقبال کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں چند جملے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کی خلقت ہماری بچی ہوئی مٹیوں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں یفرحون بفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون بحزننا، اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ یعنی امام شناخت اور اپنے چاہنے والوں کی معرفت بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کون ہیں۔ یہ ماہ اذا کے استقبال کے ایام ہیں، اسی کے مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں چند جملے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امام حسین ہماری جان ہیں، امام حسین ہماری پہچان ہے، امام حسین ہماری حیات ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو شاید ہماری زندگی کا کوئی لحظہ مزہ اور اس میں ذائقہ نہ ہوتا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے وجود سرکار سید الشہداء کی بنا پہ ہم اپنی حیات کو حیات جانتے ہیں اور اپنی موت کو شہادت جانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک استثنائی ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی، جو خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو 6 مہینے میں دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس میں کوئی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں۔ عزیزو، امام حسین کون ہیں؟ فرزند زہرا ہیں، پارے جگرے رسول خدا ہیں، علی مرتضیٰ کے نور چشم ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، اور جناب زینب اولیاء مقام اور جناب ام کلثوم کے بھائی ہیں۔ تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد اس کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن امام حسین کا وہ معجزہ اور وہ کرشمہ ہے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن آپ کا غم اول آدم نے بھی منایا، اور جناب نوح سے لے کے تمام انبیاء نے کم و بیش آپ کے غم میں سوگوار ہوئے ہیں۔ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولیٰ ہوتا ہے تو جناب آدم جنت سے نکال دیے جاتے ہیں، جنت، اور خود جناب حوا کے فراق میں جناب آدم زار زار روتے تھے۔ تاریخ انبیاء میں ملتا ہے کہ جناب آدم کی اس گریہ و فغاں و نالہ و شیون سے بزم ملائکہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خدا بند عالم نے جناب جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل، آدم سے کہو کہ ان اسما کے ذریعے سے اپنے ترک اولیٰ کے سلسلے میں خدا سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب آدم کی خدمت میں جناب آدم کو سلام کیا
اور کہا اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ایک ترک اولا کی بنا پہ پروردگار عالم نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، اور حوا سے بھی جدائی اور خود جنت کا چھوٹنا، لہذا اور میرے پورے جسم میں جو حسن اور خوبصورتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لہذا جناب آدم کو جناب جبرائیل امین نے مختصر جملوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم کو تعلیم دیتے گئے کہ ان اسما کے ذریعے سے آپ توبہ کریے۔ جناب جبرائیل امین بتاتے جاتے ہیں اور جناب آدم اسما کے ذریعے سے اپنے توبہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب پیغمبر کا جب نام آیا تو جناب آدم کے چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہوئی۔ جناب علی مرتضیٰ کا نام آیا، جناب آدم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جناب شہزادی کونین کا نام آیا، آپ کا دل خوش ہوتا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام آیا، آپ کے چہرے اقدس پہ تبسم، آپ کے دہنے اقدس پہ تبسم طاری ہوئی۔ لیکن جیسے ہی نام سرکار سید الشہداء کا نام آتا ہے ویسے ہی جناب آدم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے۔ جناب آدم نے فوراً جناب جبرائیل سے پوچھا، یہ جبرائیل یہ 4 نام تم نے لیے، ان 4 اسما کی تعلیم آپ نے ہم کو دیا، ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوئی، لیکن یہ 5واں نام کون سا نام ہے جس کے آتے ہی میرے آنکھ سے آنسو طاری ہو گیا؟ جناب آدم کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے اس نواسے کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کیا۔ یہ خاتم النبیین کا نواسہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ سید عالمیان کا پارے جگر ہے۔ اس کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں امت محمد شہید کرے گی، اور 3 دن کا بھوکے اور پیاس کے عالم میں شہید کیا جائے گا، اور ان کی اولاد کو دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ عزیزو یہ سنا جناب آدم رونے لگے۔ اب یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مومنین سے، انسانیت کو مخاطب کر کے، کہ پہلے خطیب کا نام جناب جبرائیل ہے اور پہلے سامع کا نام جناب آدم۔ لہذا جناب آدم بہت روئے، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے سب جناب آدم سے ملا، اس لیے چونکہ ہم اولاد آدم ہیں تو جناب آدم دنیا میں آنے کے بعد پہلی وہ ذات ہے جو امام حسین پہ گریہ کیا۔ لہٰذا یہ گریہ کرنا جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں، حسین پہ رونا ہماری حیات ہے، حسین کو یاد کرنا ہماری جان ہے، حسین کو یاد کرنا ہماری انسانیت ہے۔ اگر حسین کو ہم نہ یاد کریں تو پھر ہم کس کو یاد کریں گے؟ لہذا جناب آدم علیہ السلام سے ہمیں تمام چیز میراث میں ملی ہے، یعنی مظلوم پہ گریہ کرنا یہ جناب آدم کی سیرت رہی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم گریہ کر کے بتانا چاہتے ہیں، ہم آدم کی واقعی اولاد اور صالح اولاد کا نام ہم حسینی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اور فقط کسی فرقے، کسی مذہب اور کسی گروہ سے امام حسین مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین کا غم منایا جائے گا۔ عزیزو حسین کون ہے جن کے بارے میں تمام ائمہ معصومین نے، جن کے بارے میں تمام انبیاء نے، خود خدا بند عالم نے اہتمام کیا ہے۔ خود امام حسن مجتبیٰ کیا ارشاد فرماتے، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے میرے ماجائے حسین، جو مصیبت آپ پہ پڑے گی وہ نہ کسی پہ پڑی ہے اور نہ پڑی تھی اور نہ پڑے گی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ مصیبت ہے جو اپنے اعتبار سے ایک لوتی مصیبت ہے، اس سے پہلے نہ کسی پہ پڑی تھی اور نہ پڑی ہے اور نہ قیامت تک کسی پہ یہ مصیبت آئے گی۔ حسین وہ ذات مظلوم ہیں سرکار سید الشہداء کہ جن کے بارے میں زمین کے فرش، آسمان کے سامیانوں نے، چاند سورج ستاروں نے، تمام نے غم منائے۔ بلکہ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے میں نے ابھی پڑھا ہے،
بہار الانوار کی ہے، بہار الانوار جلد 44، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ جس سال امام حسین کا غم، جس سال سرکار سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے، اس سال پورے رات دن غم منائے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام حسین کے 3 سال تک غم منائے گئے، اور یہاں تک ہے کہ 6 مہینے کے درمیان اگر بیت المقدس سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا، وہ پتھر سے خون نکلتا تھا، یعنی امام حسین کی ذات وہ ذات ہے۔ عزیزو، امام حسین قابل تعارف نہیں ہے، ہر شخص کے جہاں جہاں بھی انسانیت ہوگی، جہاں جہاں بھی آدمیت ہوگی، وہاں حسین کی محبت جوش مارتی ہے، اور خاص کر کے جب ایام عزا جیسے جیسے قریب آتا ہے، ویسے ویسے چاہنے والوں کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، جب چاند رات نمودار ہوتی تھی، اس روز سے لے کے میرے بابا ہمیشہ ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا، اور ان کے چہرے پہ کبھی بھی ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ خود امام ہشتم سے روایت ہے کہ جب ایام عزا قریب آتا تھا، 29 ذی الحجہ سے لے کے اور عاشور تک اور 12 محرم تک امام حسین کے غم میں فرش عزا بچھاتے تھے، اور اپنے سر پہ خاک ڈالے ہوتے تھے، امامے کو گردن میں لپیٹے ہوتے تھے، اور روز عاشورہ گریبان کو چاک کر کے یہی کہتے تھے، یا جدی یا حسین، یا جدی یا حسین، امام حسین پہ روتے تھے۔ ہاں عزیزو، ایک واقعہ اس کے بعد امام حسین کی معرفت، کہ ایک شکاری ہے، شکار کر کے ہرن کو لے کے آ رہا تھا، کیا دیکھا؟ امام ہشتم ہے، وہ شکاری نہیں پہچانتا امام کو کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ خود اس جانور نے زبانی بے زبانی سے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ شکاری امام سے اس ہرن نے کہا، مولا میں اپنے بچوں کی رزق کی تلاش میں جنگل میں نکلی تھی، اس نے مجھے شکار کر لیا ہے، مجھے شکار کا کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مولا آپ میری ضمانت لے لیے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں سے جا کے یہ کہہ دوں، اے بچوں اب میرا انتظار نہ کرنا، مجھے شکاری نے شکار کر لیا ہے، اب میں تم سے مل نہیں سکتی، اب تم یتیم ہو جاؤ گی۔ عزیزو، امام سے اس نے جملہ کہا، امام نے اس شکاری سے کہا کہ اے شکاری، میں تجھ سے ضمانت لیتا ہوں کہ اس جانور کو، اس ہرن کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، یہ جائے اور اپنے بچوں سے مل کے واپس آ جائے، اگر نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں، اگر نہیں آتا تو میں تمہیں دوسرا ہرن دوں گا۔ اس نے کہا، یہ شخص عرب، یہ امکان ہے کہ کوئی شکار ہاتھ سے نکل جائے، شکار کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر وہ ہاتھ میں آئے گا۔ امام نے کہا، نہیں، ضمانت میں لیتا ہوں۔ عزیزو، اس کے جناب امام ہشتم کو وہ شکاری نہیں پہچانتا تھا، کہا جاؤ عرب، لیکن یاد رکھنا جب تک یہ شکار خود ہرن واپس نہ آ جائے تب تک تم کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لہذا امام بیٹھے ہوئے ہیں اس شکاری کے پاس، تھوڑا سے آنے میں تاخیر ہوئی، یہ ہرن اپنے بچوں سے جا کے ملتی ہے، اور ملنے کے بعد کہتی، بچوں اب ہمارا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ شکاری نے ہم کو شکار کر لیا ہے، امکان ہے وہ ہمیں قتل کر دے، لہٰذا میں تم سے آخری رخصت کے لیے آئی ہوں۔ کہا کہ کیسے اس نے اجازت دے دی؟ کہا، امام ہشتم ہیں جن کو میں نے ضمانت میں دیا ہے، اور میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے مل کے آؤں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا، اے مادر گرامی، آپ جا رہی ہیں، لیکن جس امام کے حوالے اپنے کو کیا ہے، اسی امام کے حوالے ہم کو کر کے جائیے، اور ان سے کہہ دیے تاکہ ہم کو اس دنیا میں کوئی اذیت نہ دینے پائے۔ عزیزو، وہ ہرن آتا ہے، واپس آتا ہے، کیا دیکھا راستے میں کہ کچھ ہرن بیٹھے ہوئے ہیں اور زاروں زار رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہرن جاتا ہے، دیکھا کہ
گول بنا کے تمام ہرن بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کون سی مصیبت آ گئی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج فرزند زہرا کا وہ مہینہ ہے جس سے حسین کا غم شروع ہوتا ہے۔ آج محرم کی چاند رات ہے، لہٰذا ہم حسین کا غم مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہرن وہاں بیٹھ جاتا اور بیٹھنے کے بعد حسین پہ روتا ہے۔ وہ کہتا میں نے یہ کہا کہ اے میرے مولا، اے سید عالمیان، ہم آپ کے لال کا پرچہ دے رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کے آخری لمحات ہے، اب ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہمارے پرچے کو قبول کر لیجئے۔ اب وہ کہتا ہے جب یہ مجلس ختم ہو گئی، یہ گریہ و زاری و نوحہ ختم ہو گیا تو ہم امام کی خدمت میں آئے، ہاں لیکن آنے میں جو وعدہ تھا کچھ تاخیر ہو گئی۔ ادھر شکاری پریشان ہے لیکن امام تسلی دے رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ گرد نمودار ہوئی۔ امام نے کہا اے ہرن دیکھ وہ کون، اے شکاری یہ دیکھ وہ ہرن آ رہا ہے۔ گرد نمودار ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد امام کے خدمت میں آتا ہے وہ ہرن اور پیروں پہ امام کے قدموں کو رکھ دیتا۔ مولا معاف کریے گا، آنے میں تاخیر ہوئی۔ مولا نے پوچھا نہیں بلکہ مولا نے کہا اے ہرن کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تو آ گئی۔ ایک مرتبہ کہا مولا جو وعدہ تھا اس وعدے کے کچھ خلاف ہوا ہے، میں نے کہا تھا اتنی جلدی آ جاؤں گی لیکن آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ امام نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ امام مقام بیان میں امام کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب میں اپنے گھر سے چلی تھی یہ بچے میرے ساتھ ہو لیے، میں کچھ راہ میں کچھ دور چلی تھی، راستے میں دیکھا کہ میرے صنف کے ہرن بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آج کیا ہوا؟ کہا آج وہ دن ہے کہ جس دن سے فرزند زہرا کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی فرش بچھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا اس لیے میں بھی بیٹھ گئی کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہے۔ عزیزو، یہ شکاری ایک مرتبہ چونک جاتا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا آپ یہ بتائیے آپ ہے کون؟ کہا مجھے امام ہشتم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کو مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، اے آقا جسارت ماب ہو۔ ارے مجھے نہیں معلوم آپ کے جد کا غم اتنا بھاری ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا جان کا ہے کہ جانور بھی گریہ کنان ہے۔ اے ہرن، میں نے حسین کی محبت میں تجھے بھی آزاد کر دیا، ارے تیرے بچوں کو بھی آزاد کر دیا، اور اپنے میری طرف سے آقا سے میری شفاعت کی ضمانت لے لے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ میں کہوں گا حسین وہ مظلوم حسین ہے کہ جانور بھی ایام میں حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ارے ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے اوپر جان دینے والے ہیں، چونکہ ہماری جان ہے حسین، چونکہ ہماری شناخت ہے حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، ہمیں کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ ہم کہیں گے کہ ہماری جان ہے یہ عزاداری، حسین کا غم منانا ہمارا نشان ہے۔ عزیزو، حسین وہ ذات ہے جنہوں نے زندگی دنیا میں بھی ضمانت لی ہے اور آخرت میں بھی ضمانت لی ہے۔ ہاں عزیزو، ایام عزا کے وہ ابتدائی دن ہیں جن کے لیے ائمہ معصومین نے اہتمام کیا۔ ہاں لیکن آپ کوئی آ کے ایک ٹوٹی ہوئی بقیع میں قبر سے کوئی پوچھے کہ اے سیدہ آپ کے لیے حسین کا غم کتنا عظیم غم ہے۔ ارے روایت میں ملتا جیسے ہی جناب سیدہ کے قبر پہ مولا حسین جاتے ہیں، اے مادر گرامی حسین آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اے مادر گرامی آپ کی قبر پہ اب حسین چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ آواز آئی ٹوٹی ہوئی قبر سے، اے لال حسین اگر تم مدینہ چھوڑ رہے ہو تو تمہاری ماں بھی
قبر کے آرام کو چھوڑ رہی ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں رہے گی۔ ہاں عزیزو، یہ ایام و ایام ہے جس میں ہمیں کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ ہماری جان ہے عزاداری، ہماری شناخت ہے عزاداری۔ ہاں ہم اگر اس کو نہ منائیں تو پھر کس کو منائیں گے؟ ہاں حسین وہ مظلوم حسین ہے۔ حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین نے کہا کہ میں نے مدینہ کو اس لیے چھوڑا ہے کہ لوگوں کو تاکہ اپنے جد کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت بتاؤں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ لہذا حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ اپنے کو پہچنوایا ہے، اور جب وارد کربلا ہوئے ہیں تب بھی یہ بتلایا ہے ہم کون ہیں۔ ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں، ہم آشتی چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا آشتی اور صلح کا مفہوم یہ نہیں ہے ہم کسی ظالم کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے اگر ہم یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں تو اسلام پر ہمارا سلام ہے، اسلام پر ہمارا سلام ہے۔ ہم جیسا انسان یزید کے فاسق و فاجر ہونے کی بنا پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں حسین وہ مظلوم حسین ہے جو دنیا والوں کو پہچنوا دیا اور بتلا دیا کہ جب بھی کہیں ظلم ہو تو ظالم سے ڈرنا نہیں چاہیے، ظالم سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور دین کی حفاظت ہمارا عین شعار ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔